خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پہ خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ہم سویڈن میں امیگریشن کے حوالے سے ہی بات کریں گے، خصوصاً جو اسائلم سیکرز کے لیے سویڈن میں مستقل رہائش کا جو راستہ ہے اس کو جو بند کیا جا رہا ہے، اس پہ اٹھنے والی آوازیں اور اس کے مزید خدشات اور کچھ اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ آج کے ولاگ کا حصہ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں سویڈن اور دنیا بھر میں اپنے تمام مسیحی ناظرین کو ایسٹر کے موقع پہ دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اس اپنے مذہبی دن کو پورے جوش و خروش سے منائیں، اور ان کے لیے اس موقع پہ میری جانب سے نیک خواہشات اور دلی تمنائیں۔ گزشتہ دنوں یہ تفصیلات حکومت کی جانب سے آئی تھیں کہ جو سویڈن میں اسائلم سیکرز ہیں، اگر ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت بھی دی جائے گی تو وہ عارضی طور پہ ہوگی اور ان کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ ان کو پرماننٹ جو ہے وہ ریزیڈنس دی جائے اور اس کے بعد وہ سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکے۔ کیونکہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ سویڈن میں جو لوگ آ کے اسائلم لیتے تھے اور اگر ان کی اسائلم کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتی تھی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مستقل رہنے کا جو ہے وہ یہاں پہ ویزا ملتا تھا، اور عمومی طور پہ جو لوگ آ کے سویڈن میں اسائلم لیتے تھے اپنے اسائلم کے 5 سال کے بعد ان کو سویڈن کی نیشنلٹی مل جاتی تھی، اور اس میں اسائلم کی مختلف کیٹیگریز تھیں۔ اس میں کچھ لوگوں کو ظاہر ہے وہ پولیٹیکل اسائلم ملتا ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ انسانی ہمدردی کے بنیادوں پر بھی سویڈن میں رہنے کی اجازت دے دیتے تھے کہ یہ لوگ اب آ گئے ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے بچے یہاں سویڈش اسکولوں میں جا رہے ہیں، انہوں نے سویڈش سیکھ لیا، یا یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ظاہر ایک مدت کے بعد یہ واپس نہیں جا سکتے۔ تو جو ہی مدت بڑھتی تھی ان لوگوں کے یہاں پہ رہنے کے امکانات جو ہے وہ بڑھ جاتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ سویڈن اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں اس لحاظ سے بہت فیاض جنرس ملک تھا، لوگوں کو ویلکم کہتے تھے، بلکہ یہ اس وقت جو حکومت ہے ماڈریٹ پارٹی کی، انہی کی جو ماضی میں جب حکومت رہی ہے جس کے وزیر اعظم رائن فیلڈ تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ دل کھولیں اور لوگوں کو کہیں کہ وہ سویڈن میں آئیں، اور انہوں نے لوگوں کو ویلکم کا، خصوصی طور پہ جو سیریا سے جو مہاجرین آئے یہاں پہ ان کو ویلکم کیا جاتا تھا۔ یہ حالانکہ ماڈریٹ پارٹی کے بارے میں ماضی میں یہی سوچا جاتا تھا کہ یہ جو ہے وہ امیگریشن کے خلاف پالیسیز بناتی تھی، لیکن انہوں نے لوگوں کو ویلکم کیا، اور اسی ماڈریٹ پارٹی کے جو 2 ادوار تھے ان میں جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس آئے تھے ان کو ورک پرمٹ دیے گئے، اور آج بھی ہزاروں اسٹوڈنٹس جو سویڈن میں سویڈن کے شہری کے طور پہ رہ رہے ہیں، یہ وہی ہیں کہ جن کو ماڈریٹ پارٹی کے ان ادوار میں ورک پرمٹس دیے گئے اور اس کے بعد ان کو مستقل ویزا ملے، سب کچھ تھا۔ اور اسائلم سیکرز کے حوالے سے سویڈن کے پاس جو ٹول تھا وہ UNHCR یعنی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی جو ایک ہینڈ بک تھی، اس کے مطابق یہاں پہ لوگوں کو رہنے کی اجازت دی جاتی تھی، اور اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص سویڈن آیا ہے اس وقت اس کو اپنے ملک میں پرابلم نہیں ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد اس ملک کے حالات تبدیل ہوئے ہیں یا اس شخص کے حالات تبدیلی ہوئے، اب وہ واپس نہیں جا سکتا، تو اس کو بھی یہاں رہنے دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی سویڈن میں وہ لاکھوں لوگ ہوں گے جو جنہوں نے یہاں پہ آ کے اسائلم لیا اور ان کو مختلف کیٹیگریز میں یہاں پہ رہنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن اب حکومت نے جو ابھی تجویز ہے اور اس کے مطابق یہ ہے کہ مستقبل میں ان لوگوں کے لیے مستقل رہنے کا جو ہے وہ سلسلہ بند کیا جائے۔ اس میں اسائلم کے علاوہ کچھ باقی لوگ بھی شامل ہیں جس کے حوالے سے میں نے حال ہی میں ایک ولاگ بنایا ہے۔ لیکن اسائلم کے حوالے سے خصوصی طور پہ ان لوگوں میں بہت تشویش ہے۔ ایک تو حکومت نے یہ کیا کہ ان کا ٹریک چینج پالیسی بند کر دی 1 اپریل کے بعد، اور اس حوالے سے بہت سے جو ناقدین ہیں، ایون جو سویڈش لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں، لا میکرز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سویڈن کی جو مائگریشن پالیسی ہے وہ سخت نہیں ہو رہی بلکہ غیر ہمدردانہ ہو رہی ہے۔ تو پہلے انسانی حقوق اور ان چیزوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، لیکن اب یہ ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کر رہے، اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس دوران جن کو یہاں پہ 5-6 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے سویڈش لینگویج بھی سیکھ لی ہے، ان کے بچے یہاں سویڈش اسکولوں میں جا رہے ہیں، وہ خود کام کر رہے ہیں اور معاشرے میں ایک مفید شہری کے طور پہ رہ رہے ہیں، اور سویڈش سوسائٹی میں وہ بہت ہی اچھا انپٹ دے رہے ہیں، اور ان کا یہاں پہ رہنا بہت ضروری ہے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی یہاں پہ رہنے کا حق جو ہے وہ نہیں دینا چاہتی، اور یہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال یہی ہے کہ اگلے سال جو انتخابات ہونے ہیں، اس لیے حکومت شروع سے جب یہ معرض وجود میں آئی تھی 3 سال قبل،
تو उन्होंने कहा था कि हम जो थीदो एग्रीमेंट के तहत ऐसा करेंगे। अब इसमें जो पनागज़ीन हैं वो ये समझते हैं कि उनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादती हो रही है और वो मुख्तलिफ फोरम पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और ये जो मसला है ट्रैक चेंज वाले भी हज़ारों लोग हैं और जो असाइलम सीकर्स हैं जिनको यहाँ पे आर्जी तौर पे रहने की इजाज़त दी गई है वो भी इसमें हज़ारों लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इंसानी मसला उन लोगों के लिए पैदा होगा और साथ स्वीडन के लिए भी पैदा होगा कि वो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हर सतह पे जो है वो आवाज़ आनी चाहिए, हुकूमत को अपना जो है वो नुक्ता नज़र पहुँचाना चाहिए, ताकि अभी कानून साज़ी इस पे नहीं हुई, अभी ये प्रोसेस में है, ताकि फाइनल कानून साज़ी से कबल कुछ इसमें तरमीमात आ जाएँ और एटलीस्ट ये होना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं इन लोगों को रहने का हक दे दिया जाए। मुस्तकबिल के लिए आप अगर कानून को बनाना चाहते हैं तो चले वो एक अलग बात है, उसमें भी ये गुंजाइश होनी चाहिए क्योंकि स्वीडन पूरी दुनिया में हकूक़ इंसानी पे बात करने वाला मुल्क है। स्वीडन जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो इस चीज़ का अलंबरदार है, जमहूरियत का और मसावात का, इन चीज़ों का। तो उसका इज़हार हुकूमत की पॉलिसी से भी होना चाहिए। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सबकी आवाज़, आप सबकी राय जो है वो तब्दीली ला सकती है और डेमोक्रेटिक मुआशरे में आपको हक हासिल है कि आप अपनी राय का इजहार कर सकें। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और व्लॉग पसंद आने पे दोस्तों आप आपसे शेयर कीजिए और मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।